سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ایسے تکلیف دہ حالات پاکستان کے نظر آتے ہیں، اور یہ کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے ینگ جو بچے ہیں ان کی جو تربیت ہے اس کا بھی بیڑا گرک کر دیا۔ جب آپ کے بڑے جھوٹ بولیں گے، جب آپ کے بڑے سارا دن لوگوں کو فریب دیتے رہیں گے، اور پھر کوئی بھی پوسٹ خالی ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے جرنیل ریٹائرمنٹ کے بعد بھی قبضہ کر لیتے، اور ایسا قبضہ کہ وہ نہیں فلم مرتے دم تک وہ صاف ہو جاتا ہے، جب تک وہ مریں گے نہیں پھر دوسرا کوئی آ جائے گا۔ اسی طرح جو پورا سسٹم ہے اس کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ یہ جی چنیوٹ سے کچھ ویڈیو نظر آئی ہیں، اور وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ لڑائی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، پولیس والوں کے ساتھ لڑائی، اور وہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر حملے ہو رہے۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ بچے پڑھنے کے لیے آتے، مگر جو وہاں پہ اسکولوں کی حالت ہے، جو یونیورسٹی کالج کی حالت ہے، وہاں پہ پڑھائی تو کم ہوتی ہے، مگر کوئی نہ کوئی ایسا سین پارٹ جو ہے، ایسی فلم سامنے آ جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو بھی لوگ ہیں وہ یا تو جنسی تشدد کا شکار ہو رہے، چاہے وہ لڑکیاں، بلیک میلنگ عام چیز ہے، ڈرگس، چرس، فیم، گانجا، آئس مائس جو بھی ملتا ہے اس پہ لگی ہوئی قوم۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بھی وہاں پہ پڑھنے کے لیے بچے جاتے ہیں، اگر ان کے آپ ٹیسٹ لے لیں اور 50 سال پہلے کے بچے کے ٹیسٹ لے لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کے حالات کیا ہے۔ نہ یہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی دلچسپی ہے پڑھنے سے۔ ان کو پتہ ہے کہ اس ملک میں پڑھ لکھ کے بھی کھجل خراب ہونا ہے، کسی نے ریڑھی لگانی ہے، کسی نے کوئی مزدوری کرنی ہے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کوئی جگہ خالی نہیں ہونی، اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ وہی والے ہوں گے جو پینشن پہ چلے جائیں گے، اور ان کو دوبارہ وہاں پہ مقرر کر دیا جائے۔ نوجوان نسل کے لیے ہمارے پاس کوئی پروگرام، کسی قسم کا پروگرام۔ یہ ویڈیو ایسی تکلیف دہ میں دیکھ رہا تھا، اور یہ صرف وہی نہیں، چنیوڑ نہیں، فیصل آباد میں کے اسٹوڈنٹ بھی اسی کام میں پڑے ہوئے، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، کبھی کسی بس ڈرائیور کو مارا، کبھی کنیکٹر کو مارا، کبھی پولیس والوں کو بھی یہ چنیوٹ والی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح پاکستان جو ہے، جس کے متعلق وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کہا تھا کہ اس کی پرواز کو کوئی نہیں روک سکتا، باقی کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ آپ لوگ جس طرح سسٹم چلا رہے ہیں، جو آپ نے حالات پاکستان کے پیدا کیے ہوئے، پارلیمنٹ میں ایسے حالات ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ آج بھی خواجہ آصف تھا، وہ گالیاں بک رہا تھا، آگے سے اسے بھی بک رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ تمہارا منہ کالا کیا، وہ اس کے منہ پہ سیج پھینک دی تھی نا، تو ان کے منہ کالے کر دو، یہ خود ہی کالی کرتوتوں کے مالک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا؟ وہاں پہ پارلیمنٹ میں آپ دیکھ لیں، وہ جس طرح کی تقریر کبھی آبد شیرری کرتا ہے، کبھی کوئی کرتا ہے، وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی اخلاقی حالت کہاں تک درست ہے اور کہاں تک ان کا بیڑا گرک ہوا ہو۔ اور اس بیڑا گرک کی وجہ سے اپنی طرح سے یہ کہہ رہے ہوتے کہ ہم بڑے کنگ بنے ہوئے ہیں، لیکن اپنے علاقے کے یہ بدماش کنگ نہیں، انہوں نے سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اگر میرے سے پوچھے، اور وہاں پہ سانس لینا مشکل ہو گیا، ایک جیل بنا دیا پاکستان کو، اور لوگوں کے اندر صبر کا کوئی ذرا سا بھی وہ مادہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا صبر کر لے۔ یہ جو اسٹوڈنٹ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا، قوم کے سرمایہ کے جو رزلٹ نکلتے ہیں وہ یہی ہے کہ یا تو اس ملک سے بھاگ جاؤ، دوڑ جاؤ، چھوڑ دو اس ملک کو، یا پھر وہاں پہ آپ جس طرح میں نے آپ کو کہا بھوک اور افلاس کا مقابلہ کرو، ذہنی پریشانیوں میں ڈپریشن کا شکار لوگ، مختلف بیماریوں کا دماغی طور پر شکار ہو رہے، اور وہاں کی جو نشو و نما ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اتنی خوفناک ہوتی جا رہی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ زندگی مشکل ہوگی۔ لیکن ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں ان کو اس چیز کی عقل نہیں آئی۔ آج آپ دیکھ لیں جس طرح وہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کوئی بھی کام کروانا، کسی دفتر میں بھی جانا، کہیں پہ بھی جانا، جو چنیوٹ ہی لے لیں، وہاں پہ آپ کسی بھی آفس میں چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو وکیلا طور پر کوئی پاورفل بندہ ساتھ چاہیے، جا کے پھر آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، ورنہ پولیس والے تو آپ کو کتے کی طرح پڑھتے ہیں وہاں کسی بھی شہر میں چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ میں نے ایک نام لے دیا۔ اور یہ جو قوم ہے، جس طرح قوم کا سرمایہ ہے اس کا بیڑا گرک ہو رہا ہے، اس کے آنے والے دنوں میں حالات کیا ہوں گے وہ بھی آپ سب کے لیے۔ کئی دفعہ انہوں نے ابھی ایک کل ہی میں دیکھ رہا تھا، انسپیکٹر تھا، وہ صاحب بھی چرس، فیم، گانجا مانجا سب بیچ رہا تھا، اس کو پتا تھا مجھے کسی نے پکڑنا، مگر وہ بھی پکڑا گیا۔ پھر
ایسے واقعات ہوتے ہیں، اگر چرس مرس پکڑی جائے وہ پھر ان لوگوں کے ہاتھوں بیچ دی جاتی، پھر ان کو فروخت کر دی جاتی ہے۔ وہ پولیس والے بھی سارے ایسے جس معاشرے میں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ نفسا نفسی کا عالم ہو، جس معاشرے میں آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ ہم ایک آزاد قوم ہے مگر آپ آزاد نہیں، اور سب کو پتہ چل چکا ہے کہ ایسے سسٹم میں ہم اور ایسے سکنجے میں ہم آ چکے ہیں کہ جس سے باہر نکلنا مشکل ہے، اور بہت مشکل ہے، یہ میں بتا دوں۔ ابھی یہ آپ نے دیکھا یہ جو اسرائیل کا معاملہ ہے اس پہ بات چیت ہو رہی، لوگوں کے دلوں میں نفرت، لوگ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارے لوگوں کو کہا جاتا ہے جا کے تقریر کرو پارلیمنٹ میں اس حق میں، مولویوں کو کہا جاتا ہے اشرف جیسی فتوے دو کہ یہ ریاست نے بڑا اچھا کیا۔ جب بھی آپ اسلام کی تاریخ نکال لے، ایوبی کے دور سے بھی نکال لے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو بھی حرام خوروں کا ٹولہ اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ وہ آپ کو سبز باغ دکھائیں گے، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ہم بڑے زبردست مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ جو فوج اپنے لوگوں کے اوپر گولی چلا سکتی ہے، اپنے لوگوں کو مار سکتی ہے، وہ کل کو وہاں پہ جا کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ جہاں کسی کو پوچھنا بھی نہیں، یہاں بھی کسی نے نہیں پوچھنا، اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں یہ کھیل رہے ہیں ان طاقتوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دفعہ آپ نے امریکہ کی بات نہ مانی تو جو آپ کو رگڑا پڑنا وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک دفعہ اسرائیل کی بات نہ مانی تو کیا ہوگا؟ انڈر گراؤنڈ قوم کو کوئی چیز سچائی پہ بھی یہ بتانے کے لیے تیار، کسی قسم کی سچائی بھی سامنے لانے کے لیے تیار۔ فضل رحمان ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ 10 سال کی لڑکیوں کی میں شادی کراؤں گا، لڑکوں کی شادی کراؤں گا۔ وہ دوسرے قوانین پاس ہو رہے ہیں، بیوی کی طرف گول کر دیکھو، بیوی کو آپ نے مگر فیملی کے ساتھ رہنا، بیوی پولیس میں رپورٹ درج کرا دے، خاوند کو 3 سال جیل، اور بعد میں پولیس والے جو ہے اس کی بیوی کے ساتھ پکنک منائیں گے، اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ کسی کو پتہ۔ وہ کہتے ہیں یہ اس مصیبت میں پڑے رہے، ان کو ایسے قید خانے میں ڈال دے کہ یہ کچھ جیلوں میں چلے جائیں، کچھ پیچھے جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارے، ان کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں سڑکوں پہ، لاہور کراچی جہاں مرضی چلے جائیں، لڑکیاں دھندا کر رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ غربت کی وجہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں اچھی زندگی گزاروں، لیکن جب آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اگر یہ یورپ میں ایسے قوانین ہیں، اتنے سخت بھی نہیں ہیں، تو انہوں نے یہاں کھانے پینے کا بندوبست کیا کہ عورتوں کو پوری وہ ریلیف دیتے ہیں، ان کو بینیفٹ دیتے ہیں۔ آپ کیا دیتے ہیں؟ آپ کے تو بے نظیر بھی آپ خود ہی کھا جاتے ہیں انکم سپورٹ جو۔ تو قوانین بنانے والے بھی، میں نے کہا نا کہ قید خانہ بنا دیا گیا، ایک جیل بنا دی گئی، اور جو بھی لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ سب جاہل گوار، ان کو جو اوپر سے کوئی کہہ دیتا ہے وہ کہتے ٹھیک۔ گھر کسی کون سا گھر ہے جہاں جھگڑے نہیں ہوتے؟ ایسی عورتوں کو بھی پوچھ کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ آپ اپنا گھر چھوٹی سی بات پہ پولیس کو انوالو کر کے، پولیس والے پھر آپ کو استعمال کریں گے، پھر آپ کا بندہ جیل میں چلے جائے گا، پھر پولیس والے آپ سے رشوت بھی لیں گے اور آپ کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیلیں گے۔ ایک رشوت کا نیا بازار کھول دیا گیا۔ کسی مولوی حرام خور نے آ کے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی وجہ سے آپ کہہ سکے کہ مولوی وہاں پہ زندہ ہے۔ جب آج 25,000 میں کچھ بھی نہیں آتا، 4 ٹن کی لاشیں آپ نے خرید لی، اتنی بڑی لاشیں آپ کو مل گی 25,000 میں، تو ان کے منہ پہ تو فالج گر گیا نا، ان کے تو فتوے جو ہے وہ آپ کے حق میں آنے۔ یہ میں بالکل آپ کو ٹھیک باتیں بتا رہا ہوں۔ یہ پاکستان کی جو حالت کر دی گئی ہے، وہاں پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک زندہ قوم ہے؟ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک ٹرمپ جو ہے وہ مفاد پرست لوگ ہیں، انہوں نے اپنے اس کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کو کیا تکلیف ہے جی؟ پاکستانی ہے، ان کے اوپر عذاب آ جائے، ان کو مار دیا جائے، ان کو جو مرضی کرتے رہے، وہ پوچھتا ہے؟ ان کو اپنے لیے چاہیے مسئلے جو ان کے وہ حل ہونے چاہیے۔ پاکستانی اپنے وہ امریکہ کے کوئی 2-4 بندوں کو نقصان میں پہنچے ہیں، وہاں امریکن نے پاکستانی 4 مار بھی دے تو اس کو لے جاتے۔ ان کو پتا یہ کیڑے مکوڑے، کوئی ان کی اوقات نہیں، کوئی ان کا حال نہیں۔ یہ زندہ بھی مردہ ہی قوم ہے، جس طرح قبرستان ہی ہے نا پاکستان، تو زندہ کی وہاں مثال مجھے دیں کہ کوئی بھی محکمہ زندہ ہو، زمین مر چکی، اور جب زمین مر جائے تو لاشیں پھر رہی ہوتی ہے۔ یہ زندہ لاشوں کا ملک جو بنا دیا گیا، اس بار اب آپ کو بھی پتہ چل چکا ہوگا۔ بہرحال نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، اور مزید اس کے جو بھیانک نتائج ہیں وہ میرا حال آنے والے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور